محترم جناب سید ظفر علی شاہ صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ، جناب نعمان فیاض صاحب ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ، جناب وحید عارف امان صاحب صدر اسمال انڈسٹری اسٹیٹ بورڈ روڈ، جناب احمد مسعود صاحب سابق صدر چیمبر آف کامرس، صنعت کاران اسمال انڈسٹری اسٹیٹ بورڈ روڈ پشاور، سرحد چیمبر کے معزز سابق صدور صاحبان، معزز ایگزیکٹو ممبران، مہمانان گرامی، السلام علیکم جی۔ میں آپ سب کو سرحد چیمبر میں اور خیبر پختونخوا کی بزنس کمیونٹی کی جانب سے سید ظفر علی شاہ صاحب سمیت تمام معزز مہمانان گرامی کو چیمبر کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ تمام ممبران ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں عمران صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تھوڑی اپنی کچھ تفصیل بتا دیں اس کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب سید ظفر علی شاہ مینیجنگ ڈائریکٹر اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ، جناب نعمان فیاض ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ، جناب وحید عارف امان صدر ایسوسیشن اسمال انڈسٹری اسٹیٹ بورڈ روڈ پشاور، معزز صنعت کاران اسمال انڈسٹری اسٹیٹ بورڈ روڈ پشاور، سرحد چیمبر کے معزز سابق صدور صاحبان، معزز ایگزیکٹو ممبران، معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ میں سرحد چیمبر اور خیبر پختونخوا کی بزنس کمیونٹی کی جانب سے جناب سید ظفر علی شاہ صاحب سمیت تمام معزز مہمانان گرامی کو چیمبر آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ تمام معزز ممبران ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ معزز حاضرین، میں سید ظفر علی شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے منصب سنبھالنے کے بعد اسمال انڈسٹری اسٹیٹ کے بہت سے درینہ مسائل قلیل وقت میں حل کیے، جیسا کہ صفائی کے انتظام، بجلی کے ایکسکلوسیو فیڈر کا مسئلہ اور کمرشل ایریا کی تعمیر جس میں تنور، ریسٹورنٹ اور جنرل سٹورز کی فراہمی کارخانہ داروں کے لیے سہولت کا باعث بنے۔ ہم یہ توقع اور امید رکھتے ہیں کہ جناب سید ظفر علی شاہ صاحب کی والہانہ قیادت کی موجودگی میں اسمال انڈسٹری اسٹیٹ کے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ اسمال انڈسٹری اسٹیٹ میں مزید سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی اور SIDB کی مینجمنٹ کے ساتھ ہمارا خوشگوار تعلق برقرار رہے گا۔ میں جناب سید ظفر علی شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور آج چیمبر آ کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ صوبائی حکومت واقعی بزنس کمیونٹی کو اہمیت دیتی ہے، ان کے مسائل کے حل میں مخلص ہے۔ میں اور ہمارے ممبران آپ کے سامنے چند مسائل اور گزارشات پیش کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس کے حل کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائیں گے۔ بجلی کی متواتر ٹرپنگ، جناب والا، بجلی کی متواتر ٹرپنگ کی وجہ سے مشینوں کو بار بار سٹارٹ کیا جاتا ہے جس پر اضافی لاگت کے علاوہ مشینریوں میں خرابی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر اعلانیہ اور اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مقامی ٹیوب ویل بند ہونے کے باعث پانی کی فراہمی بھی معطل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے صنعتی اور پیداواری صلاحیت شدید متاثر ہوتی ہے اور کارخانہ داروں کو اپنے اہداف کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا معاوضہ کے احکام سے درخواست کرتے ہیں کہ SIE میں بجلی کی بلا تعطل ترسیل یقینی بنائی جائے تاکہ پیداواری معاملات بر وقت یقینی بنائے جا سکیں۔ گیس کا کم پریشر، جناب والا، گیس کے مسلسل کم پریشر کی وجہ سے مشینیں اپنی استطاعت کے مطابق کام نہیں کر پاتی اور صارفین کو بر وقت سپلائی نہ پہنچانے کی صورت میں صارفین کی ناراضگی بھی مول لینی پڑتی ہے۔ ہماری گیس حکام سے درخواست ہے کہ کارخانوں کو برابر پریشر کے تحت گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ سیکیورٹی خدشات اور پولیس کی اسلحہ ساز فیکٹریوں میں بے جا اور غیر ضروری مداخلت، جناب والا، سیکیورٹی کی غیر اطمینان بخش صورتحال کے باعث
کارخانے داروں اور سرمایہ کار اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں اور اسمال انڈسٹری اسٹیٹ کے اندر قانونی طور پر رجسٹرڈ کارخانہ ہونے کے باوجود اسمال آرمز مینوفیکچررز کو پولیس آئے روز بغیر کسی وارنٹ اور غیر قانونی طریقے سے تنگ اور ہراساں کرتے ہیں۔ لہذا ہم حکام والا سے درخواست کرتے ہیں کہ سیکیورٹی حالات کو بہتر بنائیں اور پولیس کی جانب سے آرمز مینوفیکچررز کو بے جا تنگ اور ہراساں کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے تاکہ کاروباری حضرات ذہنی سکون کے ساتھ اپنے کاروبار جاری رکھ سکیں۔ دورے ٹیکسز۔ جناب والا وفاقی صوبائی اور مقامی حکومتوں کی جانب سے بہت سے دورے ٹیکس لاگو ہوئے ہیں جس کے حل کا کوئی فوری انتظام موجود نہیں ہے۔ ہم حکام والا سے درخواست کرتے ہیں کہ ٹیکسز کا ایک مربوط نظام بنایا جائے تاکہ کارخانے دار اور سرمایہ کار دورے ٹیکسز کے وبال سے بچ سکیں اور اپنا کاروبار سکون قلب کے ساتھ کر سکیں۔ مال بردار ٹرکوں کی اسمال انڈسٹری اسٹیٹ میں رات 9 بجے سے صبح 7 بجے تک انٹری کے اوقات۔ جناب والا مال بردار ٹرکوں کی اسمال انڈسٹری اسٹیٹ میں داخل ہونے کے لیے رات 9 بجے سے صبح 7 بجے تک کے اوقات غیر مناسب ہیں، جس سے کارخانوں میں مزدور فارغ بیٹھے ہوتے ہیں اور پیداواری اہداف کا حصول مشکل ہوتا ہے۔ لہذا ہم SIDB کے حکام سے درخواست کرتے ہیں کہ ٹرکوں کی اسمال انڈسٹری اسٹیٹ میں داخلے کو وقت کی پابندیوں سے آزاد کیا جائے تاکہ کارخانہ دار ٹرکوں سے خام مال وقت پر اتار کر اپنی پیداواری سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔ یہ چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے گزار کیے گئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری گزارشات اور سفارشات پر ہمدردانہ غور کریں گے اور ان کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر جناب سید ظفر علی شاہ صاحب اور ان کے ہمراہی ٹیم کے اراکین سمیت تمام معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ہماری عزت افزائی فرمائی۔ شکریہ۔ یہ سجیشن ہے جی کہ ہم تمام ممبران سے فیڈ بیک تھوڑا سا لے لیں، جیسے کہ ریپیٹیشن کویسچن کو ریپیٹ مت کیجیے گا اور مختصر کیجیے گا تاکہ تمام لوگوں کو اپنا رائے کا اظہار کرنے کا موقع مل سکے۔ ہم رائٹ سے سٹارٹ لیتے ہیں، مقصود صاحب۔ شکریہ صدر صاحب، جناب ظفر علی شاہ صاحب MD SIDB، جناب نعمان فیاض صاحب DMD SIDB، صدر سرحد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز حسنین خورشید صاحب، صدر اسمال انڈسٹری اسٹیٹ کوہاٹ روڈ جناب وحید عارف آوان صاحب، میرے ایگزیکٹو ممبران سرحد چیمبر کے اور اسمال انڈسٹری اسٹیٹ کے صنعت کاران، السلام علیکم۔ بات تو مجھے یہ کہا گیا کہ مختصر سی کی جائے، لیکن جس بندے نے جو کام کیا ہے اگر اس کی بندہ کوئی تھوڑی سی اس کو جو ہے اپریشیٹ نہ کرے تو یہ ایک زیادتی ہوگی۔ تو میں انشاءاللہ کوئی تھوڑی سی باتیں کرتا ہوں جو کہ اس دور میں جو MD صاحب آئے ہیں یہاں پر، انہوں نے جو یہاں موجود جو کام کیے ہیں کوئی تھوڑی سی میں اس پہ روشنی ڈالوں گا تاکہ ہمارے بعض ساتھی جن کو ابھی تک پوری طرح اس کا علم نہیں ہے ان کو بھی علم ہو جائے، اور جس نے جو کام اچھا کیا ہے اس کو اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے عوض ضرور ملنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز جو ہے، پہلی بات جو تھی، ہمارے حبیب اللہ صاحب یا اسد ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جو اسپتال والی روڈ ہے اس کے اوپر جو ایک پورا بے ہنگم جو ہے ایک ہجوم ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر انڈسٹری اسٹیٹ کی ایکٹیویٹیز کرنا ابھی مشکل ہو گیا تھا۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ کوئی نیا نہیں تھا، یہ تقریباً 8-10 سال سے یہ مسئلہ چل رہا تھا۔ MD ماشاءاللہ پہلے بھی اچھے آئے ہیں لیکن انہوں نے کوشش کے باوجود بھی وہ یہ کام نہیں کر سکے، جو کہ ظفر علی شاہ صاحب نے آتے سار ہی سب سے پہلے جو کام کیا وہ انڈسٹری اسٹیٹ کی وہ روڈ جو ہے، یہ جو ریڑھی ہتھکڑیاں اور وہاں پر پورے جو ہے کیبن بنے ہوئے تھے ان کو صاف کرایا، اور اس کے لیے وہ یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا آسان کام تھا۔ سامنے جو دکاندار تھے میڈیسن والے انہوں نے بڑا پروٹیسٹ بھی کیا اور سارا کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی MD صاحب ڈٹے رہے، جو ان کی عادت ہے جو ہمیشہ وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے
اس کو بالکل پاک صاف کر دیا، اور اب آپ کے جو ہے نا وہاں پر آپ انڈسٹریل ایکٹیویٹیز آپ کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ نہ صرف انہوں نے وہ روڈ صاف کیا بلکہ اس کا الٹرنیٹو بھی سوچا۔ یہ بڑی بات ہے کہ صرف ایک کام کرنا نہیں بلکہ اس الٹرنیٹو یہ سوچا کہ ہماری جو پیچھے بیک سائڈ پہ رنگ روڈ پہ جو علاقہ ٹیوب ویل کے ساتھ، وہاں پر بھی ایک گیٹ انہوں نے اس کے لیے پرپوز کیا، اور وہ بورڈ کی میٹنگ میں انہوں نے اس کو اپروو بھی کرایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ باقی وہاں کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو صفائی کی صورتحال ہے، پہلے بھی ہم انڈسٹریل اسٹیٹ میں تھے، ہمارے جو سیوریج سسٹم تھا وہ بھی آپ دیکھ رہے تھے، اور ابھی جو ایم ڈی صاحب نے اس کی میں کاوشیں کی ہیں، تو اس کی وجہ سے اسٹیٹ جو ہے ایک اب اسٹیٹ لگتی ہے، اور ایک ایسا علاقہ لگتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، یہاں پر انڈسٹریلائزیشن کے لیے ماحول بالکل سازگار ہے اور بالکل صاف ستھرا جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے۔ جہاں پر ہمارے، کیونکہ میں پریزیڈنٹ رہا ہوں اسمال انڈسٹری اسٹیٹ کا اور کافی لمبے عرصے کے لیے رہا ہوں، تو مجھے اندازہ تھا کہ ہمارے صنعت کار جو ہیں ان کو کیونکہ بعض دفعہ انسان کارخانہ نہیں چلا سکتا، تو انہوں نے اپنی جو انڈسٹریز ہیں وہ رینٹ پہ دی ہوتی ہے، لیکن وہ جو کرایہ دار ہے وہ بھی جو ہے وہ صنعت کار ہی ہوتا ہے، وہ اپنا کارخانہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کافی ہمارے چونکہ جو لیز ڈیڈ تھی اس میں یہ مسئلہ تھا کہ آپ کرائے پر اپنی جو ہے وہ نہیں دے سکتے انڈسٹری، تو اس کا سلیوشن جو ہے اس کا حل کے لیے اس میں حل نکالا، چونکہ ایم ڈی صاحب پریکٹیکل بندے ہیں تو انہوں نے حل یہ نکالا کہ ٹھیک ہے ایک نامینل رینٹ لے کر تو ہم اس کو جو ہے لیگل کر دیتے ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس ایس آئی ڈی بی کے پاس اسٹیٹسٹکس بھی آ جائیں گے، اور دوسرا جو ہے صنعت کار جو ہے بڑے دل جمعی سے اپنا کاروبار کر سکیں گے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا اسٹیپ تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمارے کچھ لوگوں کو اختلاف تھا، کچھ لوگ کہتے تھے بھئی پیسے زیادہ ہیں کم ہے، وہ تو خیر جب بھی کوئی ڈیسیژن ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے، تو وہ بھی ایک ایسی پالیسی تھی جس سے کہ ہمارے صنعت کاروں کو وہ ملا، سکون ملا۔ اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرے دوست نے کہی ہے وہ انڈسٹریل فیڈر کی بات کر رہے ہیں۔ انڈسٹریل فیڈر نو ڈاؤٹ پہلے بھی انڈسٹریل فیڈر تھا، لیکن اس انڈسٹریل فیڈر پہ چونکہ مکس بنا دیا گیا امین کابی کی وجہ سے، تو اس کے لیے یہ فیڈر کا مسئلہ پچھلے 2-3 سال سے چل رہا تھا۔ اس کے لیے ہم نے بورڈ سے جو اپروول لی تھی 1,20,00,000 شاید، فیاض آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، تو اتنی اماؤنٹ جو ہے بورڈ نے پے کی، اور اس کے لیے ایک اسٹرگل ایسوسیشن کی اسٹرگل بھی پوری طرح شامل تھی، شامل حال تھی۔ تو اس سلسلے میں وہ فیڈر جو ہے کافی کٹائی میں پڑا۔ ایم ڈی صاحب نے اپنے ذاتی اثر و رسوخ سے، جس میں انہوں نے اپنا جب وہ ڈی جی پی ڈی اے تھے وہ اثر و رسوخ بھی استعمال کیا، کیونکہ پی ڈی اے نے بھی درمیان میں ایک ہنڈرنس ڈالی تھی کہ بھئی رائٹ آف وے کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایم ڈی صاحب نے ڈائریکٹ پی ڈی اے کے جو ڈی جی صاحب ہیں ان سے بھی بات کی، باقی لوگوں سے بھی، پھر اس میں جو کمشنر ہے اس سے بھی بات کی، جو ٹاؤن ایسوسیشن ہے، ٹاؤن ناظم ہے اس سے بھی بات کی۔ تو ان ساروں سے بات کرنے کے بعد وہ پھر میٹرلائز ہوا۔ نو ڈاؤٹ ایسوسیشن شانہ بشانہ اس کے ساتھ کھڑی رہی، اور اس طرح جو ہے نا اب صورتحال یہ ہے کہ وہ فیڈر الحمدللہ اسٹیج پہ آ گیا ہے کہ وہ کم از کم جو کنسٹرکشن سٹیج ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن اب اس کو چونکہ انرجائز کرنا ہے، تو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ لوگوں کو بات کی کہ انرجائز کرنے کے لیے ایک کمیٹی، وہ کافی بڑے آفیسرس کی کمیٹی بنی ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا ایم ڈی صاحب سے کہ بھئی وہ کمیٹی جو ہے اس نے جو چیف انجینئر آپریشن ہے اس نے بنائی ہے، اور جو اس کا کوآرڈینیٹر ہے وہ ایس سی پشاور ہے۔ ایس سی پشاور، اس سے بات کی جائے کہ وہ کمیٹی جلدی جو ہے اپنی میٹنگ کرے، اور اس میٹنگ کرنے سے گریڈ میں جو ہے نا یہ انرجائزیشن کا سلسلہ شروع کریں، تاکہ جو یہ ٹرپنگ ہے اور جو لوڈ شیڈنگ ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے بڑے کلیئر کٹ کہا ہے کہ انڈسٹریل فیڈر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ سے ایگزمپٹ ہوگا۔ تو ابھی بھی اس وقت بھی تھوڑی سی صورتحال بہتر ہوئی ہے، لیکن چونکہ اوور لوڈ فیڈر ہے اس وقت موجود جو ہے، تو اس لیے ہمارے پاس ٹرپنگ ہو رہی ہے۔ لیکن جب یہ نیا فیڈر آئے گا تو اس کے اوپر انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ گورنمنٹ نے جو ہے آلریڈی اس کے اوپر اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے۔ ایک اور کام جس کے بڑے تیزی سے ایم ڈی صاحب کے آنے کی وجہ سے کام تیز ہوا، اس میں میں نعمان فیاض صاحب کو جو ہے ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے بھی کافی اس میں کام کیا، اور نئے فیز 2 جو ہے
फेज़ 2 जो हमारे इंडस्ट्री स्टेट का फेज़ 2 है, तकरीबन 14 किलोमीटर हमारे मौजूदा इंडस्ट्री स्टेट से के फासले पर है, स्क्वाड रोड पे है, तो वो बड़ी अच्छी लोकेशन पे भी है और उसके लिए एमडी साहब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं इनके साथ इन टच रहता हूँ, बोर्ड में भी इनसे बातचीत होती रहती है, तो वो भी मेरी रिक्वेस्ट है कि चूँकि हम सुन रहे हैं कि अब जल्दी हो रहा है, तो उसको जो है, चूँकि लोगों ने, हालांकि इस वक्त माहौल जो है वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए नहीं है, क्योंकि घरानी है, वो सारी चीज़ें हैं आपके हमारे सामने हैं, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री का खानेदार में क्या करना होता है। किसी ने पूछा, एक इंडस्ट्री फेल हुई, उसने कहा फिर क्या करूँ, बस मैं दूसरी कोई इंडस्ट्री लगा लूँगा। तो कारखानेदार की एक आदत है कि अगर एक इंडस्ट्री लगाई है तो वो दूसरी इंडस्ट्री ही लगाता है। तो अब इंडस्ट्री स्टेट हमारी फेज़ 2, ये इंडस्ट्री स्टेट काफ़ी, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट कॉलोनाइज हो गई है, और यही इंडस्ट्री स्टेट, ये आपको जितने भी सनतकार नज़र आ रहे हैं, ये सारे स्मॉल इंडस्ट्री वाली हैं, और इसमें से अक्सर आपकी मुलाकात होती रहती होगी, लेकिन इस वक्त जो मौजूद हैं ये सारे इंडस्ट्री स्टेट, स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट के मेंबर हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ये इस पे काम हो रहा है, इसमें मेहरबानी करें, ज़रा जल्दी करें, ताकि लोग आए, अपने आप को इसमें मोबिलाइज करें। पैसे की वैल्यू कम हो रही है, तो जितना पहले हो जाएगा काम, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें हमें आसानी होगी। तो फेज़ 2 जो है इसका भी हो रहा है। आपने, मेरे इमरान भाई ने वो कमर्शियल प्लाजे की बात कर ली है कि पहले लोगों को बाहर, स्टेट के बाहर जाना पड़ता था खाने पीने के लिए, अब उसको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से आपने जो है ना वो कमर्शियल प्लाजा जो है बैंकवेट पार्क जर्मन के साथ ही जो है शुरू कर दी है, बेसमेंट ऑलरेडी शुरू कर दी है। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि पहले इसमें भी, और इसके अलावा जो वो कॉर्नर पे जो एट द क्रॉसिंग ऑफ रिंग रोड एंड क्वाड रोड है, उस क्रॉसिंग के ऊपर भी जो प्लाजा बन रहा है, उसमें भी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, और उसमें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है उनके साथ SID ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ये सारे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, थोड़े से अरसे में एक बंदे ने कितने काम किए जो लोगों को नहीं अंदाजा, तो इसलिए अगर ये ना बताऊँ तो फिर मैं अपने साथ भी ज्यादती करूँगा। तो इसलिए वो उस पर भी काम हो रहा है, और उसमें पहली प्रेफरेंस जो हमने MD साहब को कही है कि हमारे जो सनतकार यहाँ मौजूद हैं, उनका जो है ना कोई अपने वो शोरूम बनाना चाहें, कोई चीज़ें करना चाहिए, कोई इस तरह की चीज़, तो वो उस प्लाजे में वो शोरूम वगैरह वो रख सकते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसी जगह पे हैं कि एट द क्रॉसिंग ऑफ रिंग रोड एंड क्वाड रोड है। तो ये भी एक इनके उसमें है। और इसके अलावा जी, जब भी वो डिस्प्यूट्स की बात आती है तो हमेशा ये कमेटी जो बनाते हैं, तो उसमें जो हेड बनाते हैं वो प्राइवेट मेंबर को बनाते हैं। प्राइवेट मतलब मैं हूँ, आप हैं, जो कि बोर्ड का मेंबर हो या ना हो, चैम्बर का भी मेंबर हो, तो ये बना देते हैं। तो इस तरह इनका एक रेजोल्यूशन उन्होंने किया है। अकोड़ा खटक में एक सेंटर था जिसमें टेवटा और ये, लेकिन उसका हेड जो है उन्होंने एक प्राइवेट सनतकार को बनाया, और मैं फॉर्चुनेटली आई वाज द हेड ऑफ दैट कमेटी। और उसकी वजह से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, SIDB ने एक ऐसा डिस्प्यूट जो 2016 से 14 से चल रहा था, वो माशाल्लाह अभी एक मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है। तो इसमें भी इनकी काविशें शामिल हैं। माशाल्लाह। सर, एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अभी गवर्नमेंट कुछ नोटिस इशू कर रही है। गवर्नमेंट नहीं बल्कि SNGPL एक नोटिस इशू कर रही है कि भाई जो इंडस्ट्री जो अपना जो उसका लोड है उससे अगर एग्जैजरेट करती है, ज़्यादा लोड इस्तेमाल करती है, तो वो उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। और वो रेफरेंस ये लेते हैं कि भाई जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उस वक्त आप लोगों ने ये किया था कि हम फर्ज का 100 MMCF 100 MBTU इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप 100 की बजाय आपने 120 शुरू कर दिया, तो इसलिए हम आपको डिस्कनेक्ट कर देंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बड़ी क्लियर क्लासेस हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर फर्ज के 100 की बजाय आप 120 यूज़ करते हैं, तो जो 120 यूज़ करते हैं उसके लिए हम आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा कर देंगे। और वो ऑलरेडी उन्होंने पिछले सालों में किया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है नए लोड के साथ रिन्यू हो जाता है जब आप सिक्योरिटी एनहांस करते हैं।
تو یہ صورتحال ہمارے صدر صاحب جو ہیں ان کے فیکٹری میں بھی آئی ہے، اور لوگوں کے پاس بھی جو بھی سوئی گیس استعمال کریں سب کو آ رہی ہے۔ حالانکہ اصولی طور پہ اس وقت جو صورتحال ہے انڈر ہمارا جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 158 ہے اس کے تحت تو اصولی طور پہ ہمیں انڈیجنس گیس جو ہمارے صوبے کی پیداوار ہے وہ ہمیں جو ہے نا وہ تو ہمیں جتنی ہمارا جو ہے یعنی ہمیں جو ہے نا اپنا جو پیداوار ہے اس کو پوری کا استعمال کرنے کا حق حاصل ہے۔ حالانکہ اس وقت جو صورتحال ہے ہماری 430 MMCFD گیس جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، جبکہ ہم یوز کر رہے ہیں کہ 210-215 MMCFD، تو اس لحاظ سے ابھی بھی ہمارے پاس جو ہے 100% کے جو یوز کر رہے ہیں اس کے برابر گیس ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں، لیکن اس کے اوپر شمپون مارا جا رہا ہے، اور SNGPL جس کا یہ اختیار بھی نہیں ہے وہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ تنگ کر رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں جب بھی آپ کی تھرو منسٹری فیڈرل گورنمنٹ سے بات ہو، اور یہ گیس کا معاملہ جو ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ پریشر کی بات آلریڈی ہمارے عمران صاحب نے کر دی ہے کہ جو گیس آتی ہے اس کا بھی پریشر نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور نئی انڈسٹری اسٹیٹ جو فیز 2 میں آپ جا رہے ہیں تو فیز 2 میں بھی جو گیس کے کنیکشن ہو وہ کہیں RLNG پہ نہ ہوں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ بھی SNGPL کی جو انڈیجنس گیس کا جو ٹیرف ہے اس پہ آنا چاہیے، کیونکہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارے پاس گیس ہے، اگر گیس ختم ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے RLNG پہ کریں، کیونکہ دیکھیں ابھی انڈیجنس گیس جو ریٹ پڑتا ہے وہ $4 پر MMBTU ہے، جبکہ جو RLNG امپورٹڈ ہے وہ $12-13 پر MMBTU بنتا ہے۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے جیسے پانی میں وہ پانی کی بجلی ہے، پانی کی بجلی ہم سستی بناتے ہیں، تھرمل بجلی جو ہے وہ تو مہنگی بنتی ہے، اس کو مکس کر کے تو ہمیں مہنگی بجلی دے رہے ہیں، جبکہ ہماری بجلی سستی ہے۔ اسی طرح ہماری گیس سستی ہے، باہر سے امپورٹ گیس مہنگی ہے، جو کہ ہماری یوز ہم دیکھیں نا کتنی بدقسمتی ہے کہ وی آر یوزنگ اونلی 40 MMBTU 40 MMCFD گیس 40، جبکہ ایک فرٹیلائزر کا کارخانہ جو ہے 100 MMCFD گیس جو ہے استعمال کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک بھی فرٹیلائزر کا کارخانہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے، نہ ہمارے پاس پاور ہاؤس ہے کہ جس سے ہم گیس سے جنریشن کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم انڈسٹری میں صرف ہم 40 MMCFD گیس استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہمیں پوری نہ دی جائے، اور پھر اس کے بعد کہ یہ 40 بھی جو آپ یوز کر رہے ہیں آپ اسے 41 اگر آپ یوز کریں تو ہم آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیں گے، تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو آپ ایجوکیٹ کریں انڈسٹریز کے ساتھ۔ اور میں معافی چاہتا ہوں، باتیں تو میں نے بہت کر دی ہیں، ابھی اور بھی بہت ہیں، لیکن میں چونکہ ساتھ میں بات کرنی ہے تو شکریہ کے ساتھ میں بات جو ہے آگے بڑھانے کے لیے وحید صاحب کو کہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سید ظفر علی شاہ صاحب MD SIDB، محترم جناب نعمان صاحب، محترم جناب پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس، میرے ساتھیوں چپل ایسوسی ایشن سے، اسلحہ ایسوسی ایشن سے، السلام علیکم۔ میں MD صاحب کو دل کی گہرائیوں سے چیمبر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جیسے ہماری ان کے ساتھ اکثر اوقات میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، وہاں پہ بھی ہم اپنے جو مسائل تھے ان کے سامنے جب بھی لے کے آئے تو MD صاحب نے اسی وقت فوری طور پر ایکشن لیا۔ ہمارے سینئر ارون مقصود صاحب نے تو تفصیلاً بتا دیا، اب اس میں مزید بات کرنا تو فضول ہوگا، لیکن یہ 2-4 باتیں وہ کہنا بہت ضروری ہے جو اس وقت MD صاحب کے ہم نوٹس میں بھی لانا چاہتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا پراپرٹی ٹیکس کا، جو آپ سے ہم نے اپنی ابھی کمیٹی میں بھی ڈسکس کیا۔ تو اس پراپرٹی ٹیکس میں جتنا ساتھ SIDB نے اس مرتبہ ہمارا دیا، اور ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی رہی ان کے سامنے، اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو یہی کاوشیں ہیں، یہی چیزیں ہیں جس پہ ہم MD صاحب کو نہ صرف اپریشیٹ کرتے ہیں بلکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کا بھرپور ساتھ ہمارے کارخانے دار جتنے دیں ان کی ہر کاوش میں۔ اس کے علاوہ نوٹیفیکیشن MD صاحب اس کا نکالنا ہے، کیونکہ اعلان تو ہو گیا ہے لیکن ابھی تک پراپرٹی ٹیکس کا نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہوا۔
تو کل کو پھر ہمارے لیے ایک پرابلم بن سکتی ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے. تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہے اس حوالے سے کہ اس کے نوٹیفیکیشن کے لیے کوشش کریں تاکہ اس کا نوٹیفیکیشن آئے, آپ بھی مطمئن ہوں, ہم بھی مطمئن ہوں. دوسری بات جو فیڈر کی چلی آ رہی ہے, تو آپ نے دیکھا کہ کافی حد تک کام بھی ہو چکا ہے اور یہ لوگ محنت بھی کر رہے ہیں اس سلسلے میں بھی, لیکن سر بات وہیں پہ کھڑی ہے, وہی 5 دن اور 4 دن, 5 دن اور 4 دن. تو مہربانی کر کے ان کو بتائیں کہ ہمیں 1 5 یا 4 دن دے دیں کہ یہ کون سا 5واں دن ہے, یہ کون سا 4تھا دن ہے, تاکہ یہ 4 5 دن خیر ہم کارخانے بند کر کے گھر چلے جائیں, آ جائیں تو وہ کام کر. تو اس چیزیں میں کرنی ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ میں الحمدللہ جو سیکنڈ فیس ہے, تو ہمارے اسٹیٹ کو اس وقت اس کی بہت اشد ضرورت ہے, جس پہ آپ کی کارروائیں ماشاءاللہ جاری بھی ہیں اور آپ کر بھی رہے ہیں. تو اس میں کوشش کو ذرا اور تیز کیجیے تاکہ ہمارے کارخانے دار جائیں اور اپنے لیے دوسری انڈسٹریز بھی وہاں لگا سکیں. دوسرا یہ جو کمرشل پلازے آپ نے ماشاءاللہ شروع کیے ہیں, جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری تھے, ہمارے ورکروں کو کافی ضرورت تھی, کیونکہ الحمدللہ اسٹیٹ میں ابھی 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے, رات کو بھی لوگ شفٹیں لگا رہے ہیں, باہر سے سامان لانا بڑا مشکل ہے. تو میرے کارخانے داروں نے ہمیں بھی یہ بھی ڈیمانڈ ایک پیش کی ہے کہ یار اس میں بھی ایم ڈی صاحب سے آپ ریکویسٹ کریں کہ کوشش یہ کریں کہ پہلے ہمارے جو کارخانے دار ہیں ان سے آپ لیٹ سی کہ آپ کا جو چارجز ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں فری اس میں دیں, لیکن پہلی پریورٹی اسٹیٹ کے اندر بھی ان کمرشل پلازوں میں بھی ہمارے کارخانے داروں کو ہونی چاہیے, اس کے بعد باہر سے کوئی آدمی ہے کے پاس ہے. تو ایم ڈی صاحب پھر ایک مرتبہ آپ کا میں مشکور ہوں, آپ کی ٹیم کا جو ٹائم آپ دے رہے ہیں اپنی ایسوسیشن کی طرف سے, شکریہ. سب سے پہلے تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ, کیونکہ میں اسی انڈسٹری اسٹیٹ پہاڑ انڈسٹری اسٹیٹ کے حوالے سے کمشنر صاحب سے میٹنگ میں تھا, اور وہ میٹنگ تھوڑا سا لمبی ہو گئی اور وہاں سے کچھ ایشوز تھے, تو اس وجہ سے میں ذرا لیٹ آیا, اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیمبر آف کامرس کا اور انڈسٹریز ایسوسیشن کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر بلایا, عزت بخشی, دعوت دی اور آپ کے کچھ باتیں سننے کا سنانے کا موقع ملا. تو میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ نوٹ کر لیے, کوشش کروں گا کہ اس پہ کچھ گفتگو کروں, اور جو اگر مجھ سے مس ہو گئے یا نوٹ نہیں کیا تو وہ پھر آپ اس میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میری یہ خواہش ہے کہ جو میرے ادارے اختیار ہے کہ کے پی میں کم از کم انڈسٹریلائزیشن کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکے, اور اس میں جو ایشوز ہے, ایشوز تو ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں, اور ایشوز کو کم نہ کم جو ہے نا اس کو آپ کے لیے چھوڑ دیں, اور باقی ایشوز کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ریزالو کر دیں. پروسیجر تھوڑے لمبے ہوتے ہیں سرکاری کام کے, آپ سب جانتے ہیں کہ جو سرکاری طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس کے اپنے ایک سیٹ پیٹرن ہے, اور اس کو فالو کرنا پڑتا ہے, مجبوری ہوتی ہے. تو کچھ ایشوز آپ لوگوں نے ڈسکس کیے یہاں پر, اسپیشلی میں آپ کو الیکٹریسٹی ایشوز کی آپ نے بات کی, فیڈر کا آپ کے ساتھ کئی دفعہ میٹنگ میری ہو چکی ہے, اور پچھلے وقتوں میں جو ہو چکا ہے وہ تو ہم اس کو انڈو کر سکتے ہیں, اور نہ جو ہے وہ کرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ پیچھے بھی آبادی ہے. تو فیڈر ابھی آ رہا ہے, اس میں اگر تھوڑی سی کمٹمنٹ تو میرے ساتھ دی کہ مارچ کے مہینے میں ہم اس کو ریلائز کریں گے, لیکن آپ کو کی طرف سے اور پھر کچھ انڈسٹری شاپ کیپرس کی طرف سے پھر رائٹ آف وے کا ایشو آ گیا تھا, لیکن وہ الحمدللہ ریزالو ہو گیا. آپ نے خود بتا دیے کہ ریزالو ہو گیا. اب انرجائزیشن کمیٹی بنی ہے, تو جیسے مختصر صاحب نے بتایا انشاءاللہ میں کمیٹی کی انہوں نے بات کی کہ ہر چیز کے لیے کمیٹی بناتے ہیں. تو میں یہ کمیٹی جو ہے نا نعمان کو حوالے کرتا ہوں کہ نعمان مجھے 1 ہفتے کے اندر جو ہے نا اس کو مجھے پروگریس چاہیے, اور ادھر میں اگر آپ کو یہاں سے کوئی ایشو ہے تو پھر مجھے بتایا, میں اسلام آباد سے رابطہ کر کے اس کو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آگے لے جائیں. گیس کا پریشر کا مقصود صاحب میں جی ایم صاحب سے ٹائم لے لیتا ہوں, آپ ہو جائیں گے, میں ہو جائیں گے, چیمبر کے پریزیڈنٹ صاحب ہو جائیں گے, ہم 3-4 بندے ہو جائیں گے. ایشو آپ ہائی لائٹ کر لیں تاکہ میں اس کو پہلے سے بتا دوں کہ ہمارے یہ ایشوز ہے, اس کے سلیوشن کے ساتھ آنا ہے آپ کے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ نے جو ریکارڈ منگانا ہے, آپ نے جو پالیسی منگانی جو بھی ہے وہ کر لیں, تاکہ آپ ایک طرف سے کچھ کر لیں. تو ابھی آپ کا ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کب یہ برابر کرتے ہیں, کب اس کے جو ہے نا ایشو کا ہم نکالتے ہیں. تو
جی ایم یہاں پر تاج نبی صاحب ہیں، اس کے ساتھ میں رابطہ کر کے انشاءاللہ اس کو حل کر دوں گا. پولیس کی سیکیورٹی اور انسائڈ جو ہے نا انڈسٹری اسٹیٹ کا اپنے جو اسلحہ بنانے والے فیکٹری ہیں، یہ ایشو ہے بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب سا ڈرامہ شروع ہوتے ہیں روزانہ، ایک موٹر سائیکل والے اندر گھس جاتے ہیں، کوئی موبائل والا اندر گھس جاتے ہیں، تو ایشو ہے. تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ مہربانی کر کے ایک لسٹ ڈاؤن کر دیں کہ آپ کو پولیس یا سیکیورٹی ایجنسی سے کیا کیا ایشوز ہے، اس کو لسٹ ڈاؤن کر. لیکن وہ میٹنگ کے بعد ابھی تک میرے پاس نہیں ہے. اب بے شک اپنے دستخط سے نہ کریں، اپنے ڈاکومنٹ پہ کریں، آپ سفید کاغذ پہ لکھ کے مجھے دے دیں. میں اسی ہفتے میں کمشنر صاحب سے بیٹھ کے سی سی پی او کو بلا کے اور ڈی سی پشاور کو بلا لیں گے اور اس مسئلے کا بس فوراً حل نکال لیں گے کہ اگر آپ نے انٹری خواہ کرنی ہے تو آپ کی انٹری کے طریقہ کیا ہوگا. آیا اس میں ایس آئی ڈی بی کا کچھ رول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر نہیں ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بینگ دی کسٹوڈین آف دی اسٹیٹ، ایس آئی ڈی بی از ریسپانسبل فار دیز تھنگس. آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو دین یو شوڈ ہیو ٹو رپورٹ ود ایس آئی ڈی بی. دین ایس آئی ڈی بی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے آپ نے، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں ایس او پیز بنانے پڑیں گے. جیسے آپ نے کہا آؤٹ سورس کی بات کی، آؤٹ سورس بالکل قانون ہے. ٹیکسیشن کا میری ایک، جب میں ادھر ایڈمنسٹریٹر تھا میونسپل کارپوریشن کا، تو اس وقت سے میری خواہش تھی کہ یہ جو ٹی ایم ایز ہے اس کے مختلف ٹیکسز ہوتے ہیں، مختلف طریقہ ہوتے ہیں. ہر ایجنسی جو ہے اپنے انداز سے لوگ کو تنگ کرتے ہیں، انداز سے جو ہے ریکوری کرتے ہیں. تو میں یہ آفر آپ کو کر رہا ہوں کہ آپ انڈسٹریلسٹ پورے کے پی کی بات کر رہا ہوں، صرف پشاور کی بات نہیں کر رہا ہوں. انڈسٹریلسٹ ایک پروپوزل بنائیں، ایکسپرٹس آپ لے لیں، کچھ ہم آپ کو لوگ دے دیں گے. تو پروپوزل بنائیں تاکہ ہم گورنمنٹ کے سامنے رکھ کے اس کو ایک بس فارغ جو ہے ایک چھت کے نیچے ہم ٹیکسز دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہر ایجنسی کا دوسرے دن دروازہ کھٹکھٹانا، آ کے تالے لگانا، یہ کرنا، یہ کسی بھی کاروباری شخصیت کے لیے یا کسی بھی ادارے کے لیے یہ مطلب نہ مناسب ہے اور نہ ایسے کام چل سکتا ہے. تو کم اپ ود یور پروپوزل، گڈ پروپوزل، ہاؤ ٹو مطلب کلیکٹ دی ٹیکسز انڈر ون روف، ایک عزت کے ساتھ، ایک رسپیکٹ کے ساتھ، ایک طریقہ کے ساتھ ہم تیار ہیں. لیکن آپ لوگوں کی طرف سے کچھ چیئرمین صاحب، پریزیڈنٹ صاحب، آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس پہ کچھ ورکنگ کر لیں. یہ مطلب باقی لوگوں کو بھی ہو سکتے ہیں ہم اتنا اچھا کام کریں کہ باقی صوبے کلوں کو ہم سے فالو کر لیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں میں آپ کی انوویٹو آئیڈیا کا ویٹ کروں گا کہ ایک اچھا انوویٹو آئیڈیا ہے تو اس کو ہم کر سکیں. انٹری آپ نے کہا کسی کی بھی انٹری جو ہے نا وہ ٹائمنگ سے آزاد کیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ پشاور میں پہلی ٹریفک کنجیشن اور اسی وجہ سے ہمارے بھائی نے یہاں پر مخالفت کی دوسرے گیٹ کی. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا 24 آور جو ہے نا آپ کی اس میں انٹری ہو جیسے اسٹیٹ میں. تو وہ یہ مسئلہ آپ کے دوسرے گیٹ کے ساتھ میرے خیال میں حل ہو جائے گا. اگر پھر بھی کوئی ایشو ہے تو پھر ٹریفک کے ساتھ ہم اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. وہ اسپیسیفکلی فار دس انڈسٹریز ایسوسیشن کے لیے، انڈسٹریز کے لیے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اس کی اچھا ایک ساتھی نے یہ بھی بات کی کہ اسٹیٹ کے اندر سیکیورٹی کا ہے. دیکھیں سیکیورٹی میں چاہتا ہوں کہ سندر انڈسٹری اسٹیٹ کی طرح پر یہاں پر سیکیورٹی کا ایک کمپیکٹ کا نظام اور یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے پھر آڑے آ جاتی ہے کہ ریسورسز، جب تک ریسورسز نہ ہو تو سیکیورٹی کا اتنا، میں تو اپنی طرف سے جتنا بھی میں نے خیال میں 10 لوگ عسکری والوں سے ہائر کر کے اس کو لگا دی. لیکن یہ ہے کہ اس کو اب مزید بڑھانا، میں چاہتا ہوں کہ اس میں 2 موبائل اسکواڈ بھی پھر 2 موٹر سائیکل کی ہم نے پرمیشن لے لی بورڈ سے، جب بیٹھے ہوئے وہ بھی میں نے سیکیورٹی کے لیے مان لیا کہ راؤنڈ کے خلاف جو ہے نا جو ہماری ان سائڈ کی سیکیورٹی ہے وہ پراپر یونیفارم میں جو اس کی سڑکیں ہیں انڈسٹری اسٹیٹ کی اس میں پھرا کرے اور اس کی پریزنس ہو اور احساس جو ہے نا وہ کیا نام ہے حفاظت کی جو ہے نا وہ سیکیورٹی کی وہ احساس ہونا چاہیے. اور یہ میرا پلان ہے. تو اگر آپ مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو میں چینل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ آپ ڈیٹیل سے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ ہم اس کا حل نکال سکیں. کوآرڈینیشن کے لیے تو میں نے بنا دی کمیٹی بنا دی اس کے اندر تاکہ اس میں پشاور 2 کے لیے، پشاور 2 انشاءاللہ میرے خیال میں کچھ 50 ایئرس بعد یہ ایک نیا انڈسٹری اسٹیٹ آپ کی جو ایسوسیشن ہے، جو بورڈ ہے، اس کی تعاون سے جو ہے نا اس کے آئیڈیا کے تحت بن رہا ہے اور کافی ہم پوزیشن ہم نے لے لی ہے.
فردر سیکشن جو ہے نا وہ نعمان آپ کائنڈلی اس کو پرسو کریں کہ جو سیکشن رہ گئے تاکہ اس کو بھی کریں وہ ڈسبرسمنٹ آپ اماؤنٹ جو ہے نا وہ کر لیں. کنسلٹنٹ آن بورڈ ہے, سائٹ پہ کام ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم 20 سے 25 دن کے اندر یا ہو سکتا ہے مہینے کے اندر آپ اس کو ایڈورٹائزمنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو جو لوکیشن کہاں پہ؟ لوکیشن یہ جو ہے نا آپ مدنی سے اس طرف زنگلی کا ایریا ہے اور بہت آئیڈیل لوکیشن ہے. وہاں سے جو ہے نا جو ہائی وے ہیں پیچھے جی ٹی روڈس کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے وہ بھی وہاں سے گزر رہا ہے. تو کافی آئیڈیل لوکیشن ہے, بلکہ یہ پشاور بند سے زیادہ بہتر لوکیشن ہے. تو اس پہ نعمان آپ جو ہے نا وہ سیکشن 4 پہ جو فردر پروسیس ہے 17, 6, 17, 9, 6, 9, 10, 11 and 17 ان سیکشنس کے لیے جو ہے نا تھوڑا پروسیس کر لیں. تو اور اس سے کافی حد تک ہمارے مسائل حل بھی ہوں گے. اور آپ نے کہا کہ گیرمن انڈسٹریز بالکل میری تو یہ فوکس ہے کہ جو یہ پلاٹس حکومت رائے تھی کہ وہ ڈیولپ کر کے ایک فیسلٹی ہو رہی ہے, تو اس کا مقصد ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کارخانے لگے, دو چار لوگوں کو اپنے ساتھ اپائنٹ کرے, ٹیکسیشن کا نظام بہتر ہو اور کاروبار چلے, خوشحالی ہو. میرا تو مقصد یہ ایسا ہی ہے. اگر آپ اس میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم بالکل کہیں گے کہ ہم کیسے اس طرح کوئی طریقہ بنائیں تاکہ ہم ڈسکریج کریں. یس, اس میں ہم کاروباری ڈیٹا مانگ سکتے ہیں کہ آپ کتنا سے اس کاروبار میں منسلک ہو, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کون سا فیزیبلٹی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تھوڑا ہم سخت کر سکتے ہیں, اس سے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ یہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن سوچ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اوپن کی بجائے ہم اس کو پیسے کر لیں اور پھر آپ لوگوں کو پرابلم آئے. تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. اگر اگلے 20-25 دن ہیں ہم ایڈورٹائزمنٹ بنا رہے ہیں, تو اس سے پہلے سجیشن ہے تو ہمیں ضرور دیجیے گا. اچھا, کامن پلازا پہ آپ کی جو ہے نا پشاور سے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. انجینئرنگ یونیورسٹی نے آج میں نے چیک بھی سائن کر دیا, اس کو چیک بھی دے دیے اور اس پہ کام بھی شروع ہو گیا. ہوپ فلی کہ 2 months یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ہم نہ صرف اس پلازے کو بنا رہے ہیں بلکہ ایس آئی ڈی بی کے بہتحاشا ایسٹس پڑے ہوئے ہیں جو کہ انیوٹیلائز ہیں, یا کسی نے روج کیے ہوئے یا کسی نے قبضے کیے ہوئے. کافی پلاٹس ہم نے ایگریکلچر سے نکال کے اس پہ پلان کر رہے ہیں, ایکٹیویٹی پلان کر رہے ہیں. لڑکی بروت میں ہیں, کچھ دیر میں تابو نکالا ہے, کچھ ہمارا جو ہے کبھی میں ہے, کچھ بوڑا پھٹک میں, کافی ہم نے چیزیں نکال دی. تو اس پہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اس کا آگے لے جائیں. ایسے جی پی ایل کا میں نے بتا دیا کہ جو آپ کے نوٹس کا ایشو ہے تو ہم لے لیں گے, بیٹھ جائیں گے, پریشر کا بھی مسئلہ حل کریں گے. اور یہ RLFG کی پہ آپ بات کی جو انڈر نیو پالیسی وہ آپ کو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کیس. ہاں, اگر کوئی پروویشن گورنمنٹ کی طرف سے اسمبلی میں کچھ اس پہ ڈسکشن ہو, گورنمنٹ کی بات ہو جائے تو پھر حل بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ ادروائز انڈر نیو پالیسی جو بھی نیا گیس کنیکشن مانگا وہ RLFG پہ ملے گا, سوئی گیس پہ نہیں ملے گا. پراپرٹی ٹیکس کا نوٹیفیکیشن کا اعلان بھی ہو گیا اور ابھی انہوں نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ اس کے بعد بجٹ کے بعد ہم اس کو نوٹیفائی بھی کر رہے ہیں. تو ہم تھوڑا سا ایکسپلیٹ کر لیں گے, دیکھ لیں گے کہ اس ایشو سے جو ہے نا بس فارغ ہماری جان چھوٹ جائیں اور اس کو حل کر لیں. آپ نے کسی یہاں سے بات کی کہ واٹر سپلائی کا ٹوٹ ہے, بالکل ہم اس کو کر لیتے ہیں, ایشو نہیں. لیکن یہ کہ دیکھیں پانی ضائع کرنا یہ بھی سخت ملا ہے, کیونکہ میں WCSB کے چیف رہ چکا ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ کی واٹر لیول کہاں تک جا رہے ہیں اور بہتحاشا جو فری پانی مل رہا ہوتا ہے اور یہ انسان پرواہ نہیں کرتا کہ پیچھے سے جو ہے نا قدرت نے جو تحفہ دیا ہے اس کے پیچھے سے کیا حال ہوا ہے. تو بالکل ہم اس کو ایکسپیریمنٹل بیس پہ شروع کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ لوگ خالی ضائع نہیں کرتے, صرف استعمال کرتے ہیں, تو بالکل اگر 1 گھنٹہ ہم صبح چلا دیں تو 1 گھنٹہ ہم شام کو بھی چلا دیں, یہ ہو سکتا ہے. اور کمپلینٹ کی آپ نے بات کی تو اس کے لیے ہم ایک میکینزم شروع کر لیتے ہیں. اچھی بات ہے اس طرح کی ڈسکشن ہوتا ہے, تو میں تو کہتا ہوں اس طرح کی میٹنگس ہونی چاہیے کہ جو فیڈ بیک ملتا ہے اور جو چیزوں کو جو ٹریک ہے اس کو ٹریک پہ لایا جا سکے. تو اس میں کمپلینٹ ہم ایک جو ہے نا یونیورسل نمبر لے لیتے ہیں, نعمان صاحب یونیورسل نمبر لے لیتے ہیں, اور وہ یونیورسل نمبر پورے صوبے سے جہاں سے بھی ملے گا تو وہ فری ملے گا اور اس کو جو ہے نا کمپلینٹ کر سکیں گے, چاہے وہ کمپلینٹ پانی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ بجلی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ
اسٹیٹ کے کسی اور چیز کے حوالے سے ہو تو وہ کمپلینٹ نمبر کے پورا میکینزم ہے، وہ میکینزم ہم اس کو انسٹال کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ہوپ فلی اگر آپ مہینہ 1.5 مہینے کے اندر ہم اس کو ایکسپلائن کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے کہ اگلی دفعہ آپ میٹنگ میں آئیں گے تو کہیں گے کہ بھائی یہ نمبر ہے، آپ اس نمبر پہ جو بھی کمپلینٹ کریں گے تو اگلے دن جو ہے وہ کنسرن افسر کے پاس چلا جائے گا اور کنسرن افسر اس کا ذمہ دار ہوگا کہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے نا اس پہ یہ مسئلے کا حل نکالا. نماز اس کو نوٹ کر لے، اس پہ جو ہے کام شروع کر لیں. ٹھیک ہے جی. پلانٹیشن کا اور موڈیفیکیشن کی یہاں پر کسی نے بات کی تو آپ نے بات کی تو اس میں نے ایک پروپوزل بنایا تھا امبریلا PC1 اس کو کہتے ہیں. تو اس دفعہ گورنمنٹ نے ہمیں کچھ اس میں 3 کروڑ روپے دے دی. تو اس پہ اب 2-3 چیزیں ہیں، کچھ ہم شاور اسٹیٹ پہ لگا رہے ہیں، کچھ مکان پہ لگا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو ہم بڑھائیں گے مزید بھی. تو اس میں پلانٹیشن بھی آ جائے گی اور اس میں لائٹس کی آپ نے بات کی، میرے خیال میں لائٹس نہیں آتی. لائٹس جو ہے نا وہ پورے ہر روڈ پہ ہم اس کو جو ہے نا LED لائٹس جو ہے وہ لگا رہے ہیں کہ رات کو بھی اگر کوئی کام کرے یا گزرے تو اس کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ کوئی ویرانہ ہے یا ڈیڈ قبرستان ہے. تو لائٹس انشاءاللہ ہم اس کو لگا رہے ہیں. اس نئے ہمارے جو پروپوزل ہے جولائی کے بعد شروع ہونے والا ہے اس پہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. سوشل سیکیورٹی کا جو ایشو ہے بالکل یہ اگر میرے ساتھ ڈیٹیل شیئر کیا جائے، آپ میرے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر لیں کہ کیوں انہوں نے جو ہے نا آؤٹ آف دی وے یا مطلب کہ فیکٹ سے ہٹ کے جو چیزیں رپورٹ کی ہے اس پہ کام ہو رہی ہے، آپ میرے ساتھ شیئر کر لیں اور اس کو کلیئر کر دیں گے ان شاء اللہ. اس کے علاوہ بھی اگر یہ تنگ کرتے ہیں تو بھی بتانے کی ہمیں تنگ کر لیں تاکہ اس کو بھی ہم دیکھ لیں. جو پینلٹی ہے، میری تو خواہش ہے کہ میں آپ کے لیے ایک ایسا نظام بناؤں کہ بس آپ کو یکم تاریخ کو جو ہے نا اپنے گھر پہ بیٹھ کے موبائل سے جو ہے نا ہمیں پیسے ٹرانسفر کر دیا کرے تاکہ آپ کوئی ٹینشن نہ رہے. کیا SIDB کی طرف سے کاغذ آیا کہ نہیں آیا، اس میں 17% ٹیکس لگے کہ نہیں لگا، جرمانہ لگے کہ نہیں لگا. یہ جس طرح بجلی کا بل پتہ ہے نہیں کہ اس تاریخ کو جمع نہیں کیا تو اس کے بعد کٹے گا نہیں بلکہ جرمانہ کے ساتھ جمع کرنا پڑے گا. اور اگر دوسرے مہینے جمع نہیں کیا تو آپ کو جو ہے نا پھر میٹر ڈسکنیکٹ کر کے لے جائیں گے اور پھر کنیکشن کا پیسے بھی جمع کریں گے. تو میں کہتا ہوں کہ اس پہ ہم ڈسکشن اس لیے نہیں کرتے کہ یہ صرف لوگوں کو ذمہ دار بنانے کے لیے آپ ٹائم پہ پیسے جمع کریں، ہم آپ سے کوئی چارج نہیں. ٹائم پہ نہیں جمع کریں گے تو پھر آپ کو تھوڑا سا جگانے کے لیے جو ہے نا کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا میری طرف سے کوئی سجیشن ہے کہ بر وقت آپ کر لیا کریں تاکہ آپ کو بھی سروسز بلا تاخیر ملے، نقصان سے بھی بچے اور اچھا کام بھی ہو. ابھی انڈسٹری اسٹیٹ کے اندر ہم نے ہر جگہ پہ اسٹارٹ لے کے پشاور سے پائلٹ پر ہر کارنر پہ جو ہے نا ہم نے بورڈ لگانا شروع کر دیا، آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا. اور انشاءاللہ اس پہ کسی کو اندر آ کے آسانی ہو جائے گی کہ میں نے کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، میں نے کہاں پہ جانا ہے، کدھر جانا ہے، اور اسی میں کارنر پہ اوپر پہ جانا بورڈ لگا ہوا اوکے ہوگا. تو اس میں آپ سے یہ تعاون میں گزارش کروں گا کہ ہم جو ہے جب یہ بورڈ انسٹال ہو جائیں گے تو پھر ہم سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ انڈسٹریز کے اوپر جو بورڈ ہیں اس کو ہم ہٹائیں گے اور ہٹا کے اس کی جگہ پر ہم آپ کو ایک سائز دے دیں گے، کلر دے دیں گے کہ اگر اسلحے کی فیکٹری ہے تو اس کے لیے ہم نے گرے کلر سلیکٹ کیا ہے، اگر کوئی چپل کی فیکٹری ہے تو اس کے لیے ہم نے وائٹ کلر سلیکٹ کیا ہے، اگر کسی مسئلے کے اور سلور کی ہے تو اس کے لیے ہم نے سلور کلر سلیکٹ کیا ہے. تو یہ تاکہ مطلب پتہ چلے کہ اس اسٹریٹ میں کتنے سلور والے کام کر رہے ہیں، کتنے جو ہے نا چپل. ہاں یہ ہم نے کیا ہے. ابھی جو ہم اپنی طرف سے ہم نے رنگ ڈسٹریبیوٹ کر کے بورڈ لگا دیے. ابھی اگلے ہفتے تک انشاءاللہ جو بورڈ لگ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری فیکٹری کس کلر کی. تو اس سے جو ہے نا ایک تو برانڈنگ ہو جائے گی، خوبصورتی آ جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ روڈ سائنیج ہے، لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. آپ کی فیکٹری نیا بھی بندہ آ جائے تو اس کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا. تو سائڈ بائی سائڈ ساری چیزیں ہماری چل رہی. تو میں ہمارا تو مقصد حکومت کا جو پہلا مقصد ہے اکنامک، جب تک اکنامک گروتھ نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں لا حاصل ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. فیسیلیٹیشن ود ان دا اویلیبل رولس. اگر کہیں پہ آپ کو پرابلم ہے، اویلیبل رولس ہے، کوئی آپ کو تنگ کرتے تو پھر آپ مجھے ضرور بتائیے کہ انشاءاللہ ہم اس سے انداز میں اس کو دیکھیں گے. اور پرابلم اگر ادارے میں نہیں آپ لوگ کی طرف سے تو پھر آپ مہربانی کر کے اس پرابلم کو دور کر کے
تاکہ ہم اسی انداز سے جو ہے نا چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں. تو اس کے علاوہ بھی ایسوسیشن سے اور چیمبر سے میری گزارش ہوگی کہ ایک قدم آگے آئیں اور ایک اچھے آئیڈیاز کے ساتھ آ جائیں. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی میں ایک خبر کے ساتھ لگا ہوا ہوں کہ ان سے جو ہے نا لون لے رہا ہوں تاکہ ہماری ریپڈ انڈسٹریلائزیشن ہو اور ہم حکومت پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں. بینک ہمیں پیسے دے, ہمیں جو اسٹیٹ بنایا اس کو واپس کرے, پھر ہمیں دے, پھر ہم اس کو واپس کریں. یہ ہم پالیسی بنا رہے لگے ہوئے میٹنگ ڈیٹیل ہو رہی ہے. تو میرے لیے خوشی کی یہ بات ہوگی کہ جو وہ ہے کیا نام ہے اسٹیک ہولڈر ہیں, اسٹیک ہولڈرس کے ذہن میں اور اس کی ایشوز کا میرے سے زیادہ بہتر اندازہ ہے. وہ زیادہ اس کو سمجھتے ہیں, نہ کہ میں خود. اگر مجھے ایک وحید صاحب کے ذریعے یا خورشید صاحب کے ذریعے, مقصود صاحب کے ذریعے اس طرح کی انوویٹو آئیڈیاز آ جاتی تو ٹائم ویلکم کہ ابھی ہم پنجاب کو دیکھ رہے ہیں کہ جی وہاں پر کیا ہو رہا ہے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں. ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں, الحمدللہ ٹیلنٹ سب موجود ہے. لیکن اگر کوئی ایشو ہے تو وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کیوں ہے. اس کو ہم انشاءاللہ ریویو کریں گے اور آپ کی آئیڈیا اور آپ کے آراء کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. اور ایسے جو کنسیپٹ ہے انڈسٹریلائزیشن کا, کاروبار کا, یہاں پر لانے کا, یہاں پر کرنے کا, انشاءاللہ اسی انداز میں ہم کریں گے. اور یہ جو بیسک ایشوز ہے واٹا کے, گیس کے, پانی کے, اپروچ کے, یہ جو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں وہ تو انشاءاللہ ہم کرتے جائیں گے. جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتنا اچھے طریقے سے آئیڈیا دیں تاکہ دوسرے مجبور ہو جائیں اور ہمارے ساتھ کاپریشن پہ کھڑا ہو جائیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر بھی ملاقات ہوتی ہے رہی گی. انشاءاللہ میری خواہش ہوگی کہ پشاور کے سارے لوگ ہیں, آس پاس کے لوگ ہیں, تو پھر ملاقات ہوتی رہے گی اور ایک دوسرے کو خبر رکھیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ مسائل کو شیئر کریں گے. باڑے والے بندہ بیٹھا ہوا تھے, آج میری میٹنگ جو ہے نا باڑے پہ تھی, تو انشاءاللہ ادھر بھی ہم چیز آگے لے جا رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میں ایک بار پھر جناب سید ظفر علی شاہ صاحب اور ان کے ہمراہ آئی ہوئی ٹیم کے اراکین سمیت تمام معزز مہمانان گرامی کا صدر چیمبر احمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے اور ہمارے معزز ممبران نے جن مسائل کا ذکر کیا اور ان مسائل کے حل کے لیے جو تجاویز اور سفارشات پیش کی ہیں, مجھے یقین ہے اور امید رکھتا ہوں کہ جناب سید ظفر علی شاہ صاحب اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. اب میں چیمبر کے صدر جناب حسین خورشید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جناب سید ظفر علی شاہ صاحب کو چیمبر کی شیخ